گر نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم، میں آپ کا میزبان محمد فرقان خان جلال آپ کے پسندیدہ پروگرام اسلامک اسپیشل میں حاضر خدمت ہوں، آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، آج بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے اس بات کی کہ ہمارے اس پروگرام میں، ہماری اسٹوڈیو میں ملک ہندوستان کے نامور خطیب، اسلامک اسکالر، مبلغ اسلام، مفکر ملت حضرت علامہ مفتی گلفام رضا صاحب قبلہ مجدد اللہ النورانی تشریف لائے۔ چونکہ آپ پورے ملک ہندوستان میں سفر کرتے ہیں اور جو بھی دین سے تھوڑی سی رغبت رکھتا ہے، تقریر اور نعت پاک سننا پسند کرتا ہے، یقیناً بالیقین وہ مفتی گلفام صاحب کو ضرور جانتا ہے۔ حضرت سے ہم کچھ ایسے ٹاپک پہ، ایسے مدعوں پر گفتگو کریں گے جو کہ ہماری قوم میں اس وقت بہت زیادہ بگاڑ پیدا کر رہے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ گناہ گار بنا رہے ہیں، جن سے ہم کو بچنا نہایت اور اشد ضروری ہے۔ آئیے چلتے ہیں مفتی گلفام صاحب کی جانب۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے مزاج شریف ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ مفتی صاحب، یہ ہمارا ایک فیض نیٹ ورک ہے اور اس کا ایک خاص پروگرام ہے اسلامک اسپیشل۔ اس میں ہم مسائل پر گفتگو کرتے ہیں اور کچھ جیسے ماہ آتے ہیں، مہینے، ان کے مناسبت سے اس پر گفتگو ہوتی ہے جی، اور آج بڑی خوشی کی بات ہے، میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ جزاک مفتی صاحب، کچھ اہم ٹاپک ہیں جن پر میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ روشنی ڈالیں اور کچھ ایسے پیغامات سے نوازیں جس سے ہماری قوم فلاح و بہبود کی جانب پہنچے، اور جو ہم تلاش ہے نا کامیابی، لیکن ہمارے اعمال اس لائق نہیں کہ ہمیں کامیابی ملے، تو ہم کس طرح سے اپنی زندگی گزاریں جو ہمیں کامیابی ملے۔ اس میں ایک دو ٹاپک میرے مفتی صاحب یہ ہیں کہ اصل میں دیکھیے، نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں، نماز کے لیے پہلی شرط طہارت ہے، پاکی۔ بے شک۔ اگر پاکی ہی نہیں تو آپ کتنی نماز پڑھ لیجیے، ظاہر سی بات ہے وہ نماز بے شک نہیں ہوگی۔ تو ایک تو یہ کہ پاکی کا صحیح طریقہ کیا ہے، اصل میں ہمارے نوجوانوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا۔ نوجوان کیا، تو دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی لوگ ایجنٹ بھی ہو جاتے ہیں، بزرگ ہو جاتے ہیں، اور ان کو بھی ناپاکی اور پاکی کا صحیح مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہے، غسل کا ہی صحیح طریقہ ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے، وہ سوچتے ہیں صرف پانی بہا لیا اور غسل ہو گیا۔ تو آپ اس کی تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں، اس طرح سے ناپاکی کو دور کیا جائے۔ ماشاءاللہ، آپ نے جو یہ سوال کیے ہیں، یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کی اہم ضرورت ہے۔ بے شک۔ اس لیے کہ اسلام پاکی سے شروع ہوتا ہے، جی بے شک۔ اور ہمارا اختتام بھی پاکی پر ہے۔ بہت اچھی بات۔ جب ہم دنیا سے جاتے ہیں تو ایک بار غسل دے کر پاک طریقے سے صحیح کپڑے میں ہمیں لپیٹ کے کفن کی شکل میں پھر قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ایک میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ بے شک بے شک۔ اچھا، نفاست اسلام میں بہت پسند کی گئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مذہب اسلام کو جو دنیا کے سامنے میرے آقا نے پیش کیا ہے، اس کی سب سے پہلی جو لوگوں نے ایکسیپٹ کیا، کسی بھی چیز کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہم نے کیوں ایکسیپٹ کیا اس کو؟ تو اسلام کی نفاست اور اس کی پاکیزگی کی وجہ سے لوگوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا۔ اب یہی چیز اگر ہماری قوم میں نہیں ہے، یہی طہارت، یہ پاکیزگی اگر نہیں ہے، تو پھر لوگ اسلام کو بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور پھر ہمیں بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اور آج یہی ہو رہا ہے کہ دنیا ہمیں قبول نہیں کر رہی ہے۔ بے شک۔ جیسے بھی آپ نے ذکر کیا، ٹاپک بہت اچھا ہے، اور یہ اصل میں اس پر گفتگو کی جائے تو میرے خیال سے گھنٹوں کم ہے، لیکن بہت مختصر انداز میں آپ کو اس کی کچھ اپنے ناقص علم کے روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرات، یہ معاملہ یہ ہے کہ اگر ہماری پاکی ٹھیک سے نہیں ہے، آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، آپ کعبہ شریف میں نماز پڑھیں، نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ قبول ہی نہیں ہو رہی ہے، تو مزہ کہاں سے آئے گا؟ اور آج 90% یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ نے مساجد کا جائزہ لینا
یہ جمعہ کی نماز میں ہمارا زیادہ تر نوجوان طبقہ آتا ہے، وہ مسجد سے بہت جلدی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. کیوں؟ یہی بات، صحیح پاکی نہیں ہے، نماز میں مزہ نہیں آتا. مزہ نہیں آتا. مزہ نہیں آتا. بے شک بے شک، بہت اچھی بات ہے. اگر ہماری پاکی ٹھیک ہوگی تو انشاءاللہ نماز میں مزہ آئے گا، دل جمے گا. دل جمے گا. بے شک. اچھا، پاکی ایک تو ہے جسم کی، جی پاکی کپڑے کی. نماز کی سب سے پہلی شرط ہی پاکی ہے، پاکی ہے. طہارت. طہارت. طہارت میں ساری طرح کی پاکیاں آتی ہیں. ہمارے صحیح بات یہ ہے کہ اب صوفیہ کے اگر بارگاہ میں جاؤ گے تو صوفیہ تو یہ کہتے ہیں دل بھی پاک ہو، دل بھی پاک ہو. نماز پڑھنے کے سبحان لیے ہم اللہ. جب کھڑے سبحان ہوں اللہ، سبحان تو دل بھی پاک ہو. دل بھی پاک. اب آپ کہیں گے اگر دل کا غسل کیسے ہے، تو صوفیہ کی نظر میں دنیا کے تمام خیالات کو اپنے دل سے سمیٹ کے باہر نکال کے اللہ اس کے رسول کا خیال بسا کے نماز میں کھڑے ہو جائے، یہ دل کی پاک. اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. صوفیہ کے یہاں یہ. صوفیہ کے نزدیک حالانکہ فتویٰ اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ نماز میں کھڑے ہیں، خیالات آئیں گے، آ جاتے ہیں نماز میں خیالات، تو ادھر تک لمبے خیالات آپ پیچھے نہ کرتے جائیں. اگر خیال کہیں مارکیٹ میں آپ کا پہنچا، اس کو واپس لے آئیں. واپس لے آئے. آپ کا بزنس میں پہنچا، واپس لے آئیں. لیکن صوفیہ فرماتے ہیں سب خیال کی پوٹلی بنا کے دل سے باہر نکال دے اور خالص اپنے دل میں اللہ اس کے رسول کا خیال بسا کے کھڑا ہو جائے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. سمجھے؟ تو وہ دل کی پاکی. دل کی پاکی. اب ہوتا یہ ہے کہ دیکھنے میں یہ آتا اکثر جی خواتین کے لیے بھی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جی جی جی. مرد حضرات کے لیے بھی، کہ ہمارے ہاں کپڑے پاک کرنے کا طریقہ تو 80% لوگوں کو نہیں ہے اور انہی سے نماز پڑھی جا رہی ہے. 80% بتا رہا ہوں، اس سے زیادہ تو ہوگا آنکڑا لیکن کم نہیں. اللہ. مسلمان جتنے ہیں ان میں 80% لوگ، آنکڑا زیادہ تو ہوگا، نیچے اوپر نہیں ہے، نیچے نہیں. مجھے ایک بات یاد آئی یہاں سے، قرآن پاک کی آیت ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائیوں اور بے حیائی سے روکتی ہے. اچھا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ نماز برابر پڑھ رہے ہیں مگر بے حیائی اور بری باتوں سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کہیں پاکی ہی نہیں ہو رہی ہے تو نماز نہیں. اس کی مثال میں آپ کو دوں. جی. یہ 21ویں پارے کی آیت جو آپ نے فرمائی. کوئی یہ کہے کہ کار راستے کو بہت جلدی طے کرا دیتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک. کار راستے کی دوریوں کو ختم کر دیتی ہے. مانا میں نے، جب ہم چلتے ہیں تو 1 گھنٹے میں تقریباً 60 سے 100 کلومیٹر چل جاتی ہے. جی جی. لیکن کار چلانے والا ہو تب اور اگر انالی ڈرائیور بٹھا دیا تو پہنچ جائے گی؟ پتہ نہیں کہاں پہنچیں گے. کہاں پہنچے گا؟ ہاسپٹل میں نظر آئے گا. بے شک. یعنی ابھی کار جب آپ نے کار وہی ہے، پیٹرول ڈیزل وہی ڈلایا ہے، بھئی یہ اس کو سفر کیوں نہیں کرا رہی ہے؟ کمپنی تو کہہ رہی ہے کہ ہماری 1 گھنٹے میں 60 کلومیٹر 100 کلومیٹر چلتی ہے، تو کمپنی یہ بھی کہہ رہی ہے ڈرائیور بھی ہونا ضروری ہے. قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے شک بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے، لیکن صحیح نمازی ہونا ضروری ہے اور پاکی ہونا ضروری ہے. بہت اچھی مثال دی مفتی صاحب. پاکی نہیں ہے آپ کی تو آپ کا پھر نماز کا سفر ہی نہیں ہو پایا. جی. اب ہوتا کیا ہے، اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہمارے گھروں میں موٹی سی بات بتا دوں وقت تک زیادہ نہ ہو، کپڑوں کے حوالے سے. جی. جیسے اکثر گھروں میں ہوتا ہے کہ سب کے گندے کپڑے جو دھلنے کے ہوتے ہیں وہ ایک جگہ اکٹھا ہو جاتے ہیں اور ایک جگہ اکٹھا ہو کے وہ واشنگ مشین میں ڈال دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ رگڑ پکڑ کے دھل دھلا کر جیسے 99% ایسا ہوتا ہے. اچھا، ہماری ماں بہنیں کچھ بچوں کے جو پیشاب زدہ کپڑے جن کو پیشاب لگ گیا اس کو تو ناپاکی نہیں سمجھتی، کہتی ہیں دودھ پیتے بچے کا جو پیشاب ہو. یہ بہت غلط فہمی ہے بات میں مفتی صاحب، بہت اچھی بات آپ نے ساتھ فرمائی. دودھ پیتا ہو بچہ یا رزق کھاتا ہو بچہ، یعنی کھانا وغیرہ روٹی چاول، اس کا پیشاب اسی حکم میں ہے ناپاک. تو اب بچے کا کپڑا ہو یا بڑے کا کپڑا ہو، اگر نجاست لگی ہے پیشاب پخانا وغیرہ یا منی وغیرہ تو یہ سب نجاست غلیظہ میں اس کا پاک کرنا لازمی ہے. اگر پاک کرنے کے طریقے پہ پاک نہیں کیا تو پھر آپ جو ہے سب کپڑوں سے ہاتھ بیٹھیں گے. مثال کے طور پہ ایک کپڑا ناپاک تھا، اب ہم نے وہ ناپاک کپڑا پاک کپڑوں میں ملا دیا اور واشنگ مشین میں گھما دیا. اب گھمانے کے بعد وہ ناپاک سب میں آ گئی. یا تو وہ سارے کپڑے پاک کیے جائیں جس طریقے سے پاک کرنے کا طریقہ ہے، یعنی 3 بار ان کپڑوں کو دھل کے زبردست طریقے سے نچوڑا جائے. جی. اچھا، واشنگ مشین میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس میں نچوڑنے کا بھی ایک خانہ ہوتا ہے. جی ہوتا ہے. میری ماں بہنیں میری اس تقریر کو سن رہی ہوں تو خاص طریقے سے میں بتا رہا ہوں اپنی گفتگو میں،
وہ کھانا ایک ایسا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے نچوڑا اس سے زیادہ طاقتور اس سے نچوڑ سکتا تھا تو وہ میرے لیے تو پاک ہو گیا کیونکہ میں نے نچوڑ دیا، لیکن آپ میں طاقت زیادہ، آپ نچوڑتے تو آپ اس میں کچھ پانی نکال دیتے تو آپ کے لیے وہ پاک نہیں ہوا۔ لیکن مشین کا جو کھانا ہے وہ اتنا زبردست طریقے سے نچوڑ دیتا ہے کہ اس کے نچڑے ہوئے میں کوئی مائی کا لال پانی نکال ہی نہیں سکتا، تو اس میں 3 بار یا تو پھر دھل کے اور 3 بار اس میں نچوڑ لیا ہے تو وہ سب کپڑا پاک ہو جائے گا۔ 3 بار کرنا پڑے گا، 3 بار ضروری ہے۔ اچھا مفتی صاحب، جس پر اگر غسل فرض ہے وہ ناپاک ہے تو اس کے پسینے کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر غسل ہے فرض اس پر اور وہ ناپاک ہے، اس نے کپڑا پہنا، اگر پسینہ اس کو نہیں آیا تب تو وہ پاک رہے گا کپڑا، لیکن پسینے میں بھیگ گیا جو اس کا نکلا تو پھر وہ کپڑا ناپاک آ جائے۔